वसीम साहब, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि यकीनन आपका जो सियासी सफ़र है वो खासा लंबा है, तवील है, और आप एक लंबी मुसाफत तय करके आप इस मकाम पर पहुँचे कि आप अपनी कौम की नुमाइंदगी कर सकें। यकीनन पंजाब में बेशुमार मसीही हैं और दीगर मजहबी अक़लियत के लोग हैं, लेकिन खुदा ने चंद एक आप 8 लोग हैं जिन्हें खुदा ने ये मनसब बख्शा और आप पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मसाइल, चूँकि आप भी एक ग्रास रूट से ग्रो करके आए, आपको तमाम मसाइल का इल्म है, बखूबी वाकफियत है। क्या आपका विजन है, क्या आपका एजेंडा है, कैसे आप अपनी कौम के मसाइल को देखते हैं और उनका आपके पास क्या कोई ऐसा हल है, क्या मैकेनिज़्म है कि जिससे आप अपनी कौम के, अपने लोगों के मसाइल जो हैं उनको हल कर सकें? ये जो आपने अभी मसाइल पर रोशनी डाली है, उसके बारे में क्वेश्चन को छेड़ा है, बड़ी एक दर्दनाक स्टोरी है। ये जब से पाकिस्तान मरूज वजूद में आया तब से लेकर हम पाकिस्तान के तमाम, बल्कि तमाम माइनॉरिटीज़ को से नहीं मैं कह सकता, मैं बिलखुसूस मसीही कौम की बात करूं, इनको बड़े सारे मसाइल का सामना रहा है गुज़रे अदवार में। बेशक अगरचे हम बड़े जोशो खरोश के साथ खुशी महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तान को बनाने में हमने कितना हिस्सा डाला है। मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान को बनाया, ये भी सचमुच में हम पूरी कोशिश एफर्ट करेंगे कि ये हमारे कुतब का, हमारे नसाब का हिस्सा बना जाए कि मसीहों ने कितना कलीदी किरदार अदा किया है। हमारे ही मसीही भाई दीवान बहादुर एसपी सिंघा ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा था, बल्कि सॉरी उससे पहले कि उसे कहा गया कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा शमशान घाट, और उसने कहा था कि पाकिस्तान बनाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। उसने पाकिस्तान को बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। फिर तमाम एजुकेशनल अदारे हमारे थे, मसीहों के थे, हॉस्पिटल्स हमारे थे। हमने पूरे मुल्क को, अगर मैं यहाँ पर आपके चैनल के तौर से ये भी कहूँ तो कहीं पे गलत ना हो कि हमने वो हैं जिसने पूरे मुल्क को कलम दी है। बेशक दुरुस्त है। हमने सबको पढ़ना लिखना सिखाया है। बड़ी खुशी से सीना चौड़ा हो जाता है जब पार्लियामेंट में बात, हमारे पार्लियामेंटेरियन हमें बड़े फ़रोख़दिली से कहते हैं कि हम भी मिनॉरिटी आपके मसीही अदारों से पढ़े लिखे हैं। तो फिर उस वक्त तकलीफ़ होती है जब पता चलता है कि हमें कलम देने वालों को मिला क्या, हमें उस बड़ी साहिल जॉब दे दी गई है। आज मैं खुदावंद का शुक्र बजा लाता हूँ कि गवर्नमेंट हमारी पाकिस्तान PMLN की जो गवर्नमेंट है, नहीं तो जब पिछले द्वार में दूसरे पॉलिटिकल जमातों की गवर्नमेंट होती थी तो यहाँ पे अखबार के इश्तिहार पे झाड़ू की जाप आती थी तो लिखा होता था मसीहों के लिए। आज ये उनके लिए नहीं है। आज मसाइल बहुत हैं, लेकिन इस जमात ने, जब हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी फर्स्ट स्पीच में ओथ के दिन असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कि मिनॉरिटीज़ मेरे माथे का ताज हैं, हमारे सर का ताज हैं, और उसने फिर इसी तरह से हमें तमाम मामलात में फैसिलिटेट किया। अगरचे हमारे मसाइल ज़्यादा हैं, उसके बाद जब हमने ये सारा कुछ किया तो उसके बाद हमें 77 ईयर से आहिस्ता 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 कॉर्नर करते गए, लोग साइड पे करते गए। फिर मैंने अभी इससे कबल अपनी काउंटिंग के तल्लुक़ से भी बताया, हमारे साथ हम दूसरे नंबर पे थे, हमें तीसरे नंबर पे ले आए, फिर हमारी लाशौरी आहिस्ता आहिस्ता चली गई जाती गई। अब मैं खुदावंद का शुक्र बजा लाता हूँ कि अब बहुत बेहतरी है हमारे तमाम लोगों के वसाइल के लिए। जिनके कम वसाइल हैं उनको मिनॉरिटीज़ कार्ड हमारी गवर्नमेंट दे रही है, वो हर 3 माह के बाद आपको 10,500 रुपया मिलेगा। फिर इसके बाद हमारी 5% कोटा आ गया, एजुकेशनल स्कॉलरशिप आ गई,
اس طرح سے اب بہترین مواقع موجود ہیں جس سے میری قوم اپلفٹ ہو سکتی ہے. تو گورنمنٹیں سارے مسئلے سالو نہیں کرتی, ہم کو اپنا حصہ ڈالنا پڑتا ہے. میں اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, بھائیوں کو, بزرگوں کو, سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی قوم کو اپلفٹ کرنے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالیں. ان کو بتائیں, جس طرح مرد خدا موسیٰ کی ماؤں سے تعلیم دیتی تھی کہ وہ سامنے جو مصری کام کر رہے ہیں ملک مصر میں, وہ اسرائیلی, وہ تمہارے بھائی ہیں, تم ان کو بڑے ہو کر غلامی سے نکالو گے. تو اس طرح سے مائیں بیٹی اپنے بچوں کو خواب دیں کہ پڑھیں لکھیں اور اس سے اپنی ہماری قوم کو اپلفٹ کریں, تاکہ جس طرح سے ابھی میں کاؤنٹنگ کروں تو مجھے بہت سارے نام ہیں جنہوں نے اس ملک کو ہماری قوم میں ہوتے ہوئے اس ملک کو پڑھ لکھ کر سرو کیا ہے. وہ خارق ادارے میں بیٹھے ہیں, وہ ڈاکٹر کی صورت میں ہیں, انجینئر کی صورت میں ہیں, وہ جج کی صورت میں ہیں, وہ وکیل کی صورت میں ہے, بیوروکریٹ اور بھی بڑے سارے پاک فوج میں ہیں. تو اس طرح سے ہمارے بڑے بڑے اچھے لوگ بڑے پڑھ لکھ کر اس ملک کو سرو کر رہے ہیں. تو میں یہ بڑی مایوسی کے ساتھ, کیا ہم جھاڑو پھیر کر ہی ملک کی خدمت کر سکتے ہیں؟ ہم پڑھ لکھ کر بڑی بڑی نشستوں پر بیٹھ کر بھی اپنے اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں, جو جس طرح سے ہمارے بہت سارے بھائی کر رہے ہیں. وہ سچ مچ میں میری قوم کے ہیرو ہیں جو پڑھ لکھ کر بڑی بڑی نشستوں پر بیٹھ کر اس ملک اور قوم کو سرو کر رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ کے اس کویسچن کا آنسر یہ ہے, جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مسائل آہستہ آہستہ اب یہ لائن چل پڑی ہے, اب بہت ساری تبدیلی ہے. میں ایک ہی بات بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ اگر میری قوم پڑھ جائے تو باقی مسئلے مسائل یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں. یہ چیز ناظرین, آپ نے ایک خوبصورت پیغام سنا اور مجھے ہٹلر کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جب اس نے عنان اقتدار سنبھالا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دے دو, میں آپ کو اچھی قوم دے دوں گا. یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر مائیں اپنے کردار کو پہچان لیں, اپنی ذمہ داری کو پہچان لیں, اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ان کو تیار کریں, انہیں ان کی آنے والی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں, یقیناً ایک ذمہ دار قوم جنم لے سکتی ہے. آج ہم سب کو اپنے اپنے کردار کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اپنے اپنے کندھوں پر اٹھانے کی ضرورت ہے. ایک پڑھی لکھی ماں اور ایک پڑھا لکھا باپ ایک کامیاب نسل کی بنیاد رکھتے ہیں. آج ہم اگر اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے, ہنر اور فن کے زیور سے آراستہ کر کے, ان کے روزگار کے لیے ان کو تیار کریں گے, ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے تیار کریں گے, تو یقیناً کل وہ اس معاشرے کے کامیاب خاندان کی بنیاد رکھنے والے ہوں گے. ہمیں اپنی اپنی ذمہ داری کا تعین کرنا ہے, ہمیں اپنی اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہے, اور بالخصوص جیسے جناب وسیم سندھو صاحب نے فرمایا کہ ماؤں کی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت دیں آنے والے وقت کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے, اور یقیناً ایک اچھی پڑھی لکھی اور کامیاب قوم جو ہے وہ جنم لے گی. وسیم بھائی, ایک معاملہ جو میں نے خود فیس کیا ہے, مطلب میرے پاس اس طرح کے کافی زیادہ معاملات آئے کہ یہ جو معذور کا ایک کوٹا ہے تمام ڈپارٹمنٹس میں, اس میں جو مائنارٹیز کے معذور کہہ لیں, اسپیشل لوگ کہہ لیں, ڈسیبل, انہیں اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتے. میں کافی زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں جو اس نعمت سے محروم ہیں, یا اس جو ایک خاص ان کے لیے ایک ویلیویبل ریمیڈی
سرکار کی طرف سے ہے اس سے محروم ہے. کیا اس کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے اقتدار کے ایوان میں یا جو ارباب اقتدار ہیں ان کے ساتھ کہ جو ہماری کمیونٹی کے یا مائنورٹیز سے تعلق رکھنے والے ڈسیبل پرسنز ہیں ان کو بھی کاؤنٹ کیا جائے؟ آپ کا بڑا اچھا کویسچن ہے, آپ نے بڑا اس کے لیے بڑی ٹھیک نشاندہی کی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بالکل یہ بلا تفریق و تقسیم اس میں منارٹی اور میجورٹی کے فرق کے بغیر ہماری گورنمنٹ نے ہمت کارڈ کو نکالا ہے. جو بندہ اس کارڈ پر ہمت کارڈ پر ایلیجبل ہے اس کا سچ مچ اسپیشل کارڈ بنا ہوا ہے یا ڈسیبل کارڈ بنا ہوا ہے, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں. وہ ایپ پہ جا کر اپنا ہمت کارڈ کی جگہ پر اپنا اپلوڈ کرے اپنا سارا مٹیریل اور پتہ چل جائے کہ وہ سچ مچ ڈسیبل ہے. تو اس کے لیے نہ کوئی سفارش کی ضرورت ہے, نہ منارٹی اور میجورٹی کا ڈفرینس ہے, وہ سب کو ایکول ہے. اس کے لیے کسی کو وہ کرنا نہیں پڑتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اس معیار پر جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس پہ پورا اترتا ہو. جو ہماری ایپ ہے, جو ہماری گورنمنٹ نے ایک بنایا ہوا ہے سسٹم, اس کے اوپر پورا اترتا. تو اس کے لیے منارٹی میجورٹی کا فرق بالکل نہیں ہے, اس میں سب ایکول ہیں. ہمت کارڈ پہ کسی کے لیے کوئی اسپیشل کھاتا یا کوٹا یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نہیں وسیم بھائی, یہ تو ایک ریمیڈی ہے ہمت کارڈ کی. میں جابس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. مختلف آفیسز میں, مختلف ڈپارٹمنٹس میں جو اسپیشل لوگوں کو جابس ملتی ہیں وہاں پہ جو ہے یہ میں نے تفریق ہوتے ہوئے دیکھی اپنی آنکھوں سے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا جیسے ایک کوٹا سسٹم ہمارا یہاں پہ بنا ہوا ہے جابس میں. تو کچھ ہمارے, میں کافی زیادہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایلیجبل بھی ہیں اور جنہوں نے اپنے ایک وہ سوشل سیکیورٹی سے انہیں ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے اپنی ڈسکوالیفیکیشن کا یا ڈسیبلٹی کا. تو پھر اس طرح سے معاملات ہیں, اس کے باوجود بھی انہیں اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا. یہ ایک المیہ ہے جس کا میں چند ایک کیسز کا میں ذاتی طور پر چشمدید گواہ ہوں اور میں نے ایفرٹ بھی کی, لیکن بدقسمتی سے میں ان کو کیری آن نہیں کر سکا. اچھا, یہ آپ کی بات بڑی بالکل رائٹ ہوگی اپنی جگہ پہ. لیکن یہ ایسے پاسبل نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہرڈل نہیں ہے. گورنمنٹ نے سب کو ایک جیسا موقع فراہم کیا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے, جو ایگزیکیوٹ کرنے والے, میں آپ کو تھوڑی سی میں اس میں تفریق کر دوں, جو ایگزیکیوٹ کرنے والے نا وہاں پہ آ جاتی ہے جس کو نیپوٹزم کہتے ہیں, اقربا پروری کہہ لیں یا فیورٹزم کہہ لیں. تو میں اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس طرح کا کوئی لایا عمل ہو جائے جس میں ہمارے لوگ, چونکہ وہ پہلے ہی ڈسکوالیفائی ڈسیبل ہیں. تو اچھا نہیں, میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. یہ اگر کوئی وہاں پر کوئی ہو رہا ہے, اقرب پروری ہو رہی ہے, کوئی لوگ جان بوجھ کے ہمیں اگنور کر رہے ہیں, تو یہ کسی ایک بندے کی سوچ ضرور ہو سکتی ہے. لیکن سسٹم یا ہماری گورنمنٹ اس معاملے بالکل سب کے لیے ایکول رائٹ رکھتی ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں. کہیں پر بھی آپ کو اس طرح سے کوئی مسئلہ یا کوئی اس طرح کی فیل کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی امتیازی سلوک ہو رہا ہے, یہاں پہ ہماری ویکینسی موجود ہے, ہمارا بندہ وہاں پر ہونے کے لیے بالکل اوکے ہے, پرفیکٹ ہے, اس کا یہ رائٹ بنتا ہے, تو اگر اس کے رائٹ کو چھینا جا رہا ہے یا وہاں پر اس کی بات نہیں سنی جا رہی, تو میں 24 گھنٹے آپ کے پاس حاضر ہوں. میں وہاں پر پوری کوشش کروں گا تاکہ ہمارے بندے کا رائٹ اسے ملے, وہ جاب کا اہل ہے اور اس کو جاب ملے. جی بہت شکریہ. ناظرین, یقیناً مسائل بے شمار ہیں, پرابلمس در پرابلم اور در پرابلم. یقیناً مسائل کم ہوتے ہیں جب ان کی نشاندہی کی جائے. کسی بھی مرض کی تشخیص پہلے ہوتی ہے, علاج بعد میں. جب تک آپ کسی مرض کی تشخیص نہیں کر پاتے اس وقت تک آپ اس کا علاج کسی صورت بھی نہیں کر پاتے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں من حیث القوم اپنے مسائل کا ادراک نہیں ہے. اگر ہم اپنے مسائل سے آگاہ ہو جائیں تو یقیناً ان مسائل کا حل جو ہے وہ بھی نکل آتا ہے. وسیم انجم سندھو صاحب, آپ کی خوبصورت باتیں, پروگرام ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا, لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ اتنا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ
मेरे नाजरीन को खूबसूरत सा पैगाम दें जिससे उनके चेहरों पर मुस्कुराहट भी आ जाए और उन्हें अपना मुस्तकबिल जो है वो भी ताबनाक और खुशहाल नज़र आए। मैं आपके तमाम नाजरीन को आज ये मैसेज देना चाहता हूँ, मुल्क पाकिस्तान में अगरचे हम मिनॉरिटी हैं, लेकिन ये बात मैं हर फ्लोर पर करता भी हूँ, करूँगा भी, और आपको भी बताना चाहता हूँ कि हम मज़हब के इतबार से मिनॉरिटी ज़रूर हैं, लेकिन हिब्बुल वतनी के हिसाब से हमारे सानी कोई नहीं है। हम पाकिस्तान को संवारने वाले, पाकिस्तान को बनाने में हिस्सा डालने वाले, पाकिस्तान को नकारने वाले लोग हैं। हमें कोई ऐसा नहीं है कि जो हमें पाकिस्तान में कमतर समझे। हाँ, मिनॉरिटी और मेजॉरिटी के पैमाना को हमारे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अक्सर कहते हैं कि मिनॉरिटी और मेजॉरिटी का जो पैमाना होता है वो मज़हब की बुनियाद नहीं होता, वो होना ही हिब्बुल वतनी के हिसाब से है। तो मैं बड़ी दलेरी के साथ कहता हूँ कि हमसे बड़ा हिब्बुल वतन कोई नहीं है। तारीख़ उठाएं, पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसा एक मसीही नहीं जिसने पाकिस्तान की रिट को चैलेंज किया हो, जिसमें पाकिस्तान की गद्दारी का इल्ज़ाम हो। हमने, हमारे ख़िलाफ़ बड़े सारे फैसले आए, बट हमने सर को खम करके उन फैसलों को तस्लीम किया, मगर पाकिस्तान की रिट को चैलेंज नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको आज वक्त है कि हमने यूनिटी हमने इख्तियार करनी है। हम अगर पाकिस्तान में मिनॉरिटी हैं तो हम मज़हब के अतबार से मिनॉरिटी हैं, तो हम मिनॉरिटी टू मिनॉरिटी नहीं बनना। हमने आपस में तफरीक और तकसीम पैदा नहीं करी, हम सब ने यूनिटी करनी है। तो जब हम इकट्ठे होंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान में जितने भी मसीह लोग हैं, हमारे मसाइल साझे हैं, बल्कि साझे नहीं एक हैं। जब हमारे मसाइल एक हैं तो फिर हमें भी एक होना पड़ेगा उनको दूर करने के लिए। जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई मसला नहीं रह सकता। जब मैंने एजुकेशन की आप सबसे रिक्वेस्ट की, वो करेंगे तो बच्चे हमारे ऑटोमेटिक मसाइल कम हो जाएंगे। जब हम यूनिटी में आ जाएंगे, हम इकट्ठा इत्तफाक कर लेंगे, तो फिर हमारी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान किसी के बाप की जगीर नहीं है, हम सब का पाकिस्तान है। दलेर होकर बाहर निकलने की बात ज़रूरत है, आगे बढ़ें, इसको सर्व करें। लेकिन जिस तरह से मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि झाड़ू के साथ नहीं, बड़ी पोस्टों पर बैठकर, ब्यूरोक्रेट बनकर, जज बनकर, एडवोकेट बनकर, इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर, अस्करी क़यादत में जाकर मुल्क को सर्व करें। ये मेरा आज के आप सबसे मैसेज है। ये मैसेज मैं हाथ जोड़ कर देता हूँ अपनी कौम को कि एक मुनज़्ज़म कौम बन जाएं, अपना चर्च के साथ लगाव लगाएं। जब आप चर्च के साथ अटैच होंगे, हमारे तमाम वो जो हमें फोर्स कन्वर्जन वाले मामले भी हमारे हल हो जाएंगे। जब हमारा थोड़ा सा सुराख होता है तब जाकर कश्ती में पानी आता है। जब हम सुराख नहीं होगा, कश्ती में पानी नहीं आएगा। मत इस तरह के लोगों को आने की गुंजाइश दें पानी को, ताकि कश्ती को डुबोया जा सके। तो आप सबसे ये मैं आपको मैसेज देता हूँ, अपने बच्चों को तालीम दें, यूनिटी इख्तियार करें, और ये कभी मत सोचें कि ना हम पाकिस्तान में महाजर हैं। हम पाकिस्तान हमारा है, हमने बनाया है, हमने संवारना है, हमने सजाया है, हमने इसको तरक्की याफ्ता कंट्री की लिस्ट में लेके जाना है, एक बेहतरीन शायरी बनकर। कोई मसीही अपने को सासे कमतरी का शिकार ना बनाए। अगरचे कई छोटे लेवल पर आपको दूसरे दर्जे का शायरी समझा जाता है, क्योंकि बड़े सारे लोगों से मैं सुनने को मुझे आता है, तो वो दलेर हों, सासे कमतरी से निकलें बाहर, बताएं कि जितना पाकिस्तान तेरा है उतना मेरा है। इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। और एक और आज के इस अगस्त के महीने के ताल्लुक से बात करूँगा। मिनॉरिटी डे हमने पाकिस्तान बनाया है, हमने पाकिस्तान को बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है। हमारे सिवा ये भी मैं TTN चैनल के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ, अगर इस मुल्क को बनाने में किरदार अदा किया है
تو پاکستان میں ایک پہلے مسلمان اور دوسرا مسیحوں نے، باقی کچھ سب لوگ نے حصہ بے حصہ جس طرح سے ان کا بنتا ہے، لیکن کلیدی کردار ہم دو قوموں نے دیا ہے۔ بے شک۔ اور جس طرح سے اب یہ اگست کا مہینہ ہے، انوائرمنٹ کی بھی بات یہاں پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہاں پر ہر لوگ اس اگست کے مہینے میں، ساون کا مہینہ بھی ہے، برسات کا مہینہ بھی ہے، شجرکاری کا موسم بھی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں، گلی میں، جہاں کہیں بھی اس کو جگہ ملتی ہے، ایک پودا ایک ضرور لگائیں تاکہ ہمارے پاکستان کی انوائرمنٹ، ہمارا ماحول اچھا ہو۔ یہ آج میں آپ صاحب سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اس TTN چینل کے توسط سے آپ سب سے بات کرنے کا موقع ملا، تو پھر کبھی موقع ملا تو پھر اور بہت ساری آپ سے باتیں کریں گے، لیکن آج میں جتنی کر سکا ہوں، اگر کوئی کوتاہی ہو تو معذرت کرتا ہوں، لیتے رہیں۔ کوئی کویسچن ہو تو وہ دوبارہ مجھ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ وسیم بھائی، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی، اور یقیناً ہماری قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے، اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ اسپرٹ ہم میں آ جائے گی تو یقیناً کوئی ہمیں ایک قوت بننے سے روک نہیں سکتا، کوئی ہمیں آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کو دورانیہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ نہایت شکر گزار ہیں چودھری وسیم انجم سندھو صاحب، ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب، کہ آپ تشریف لے کے آئے، ہمارے لیے خوشی اور فخر کا باعث ہیں۔ ہماری دعائیں، ہمارے ناظرین کی دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جذبہ جو خدا نے آپ کے اندر رکھا ہے یہ ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رہے، اور آپ بہتر انداز سے ہماری اور ہماری ساری قوم کی نمائندگی کر سکیں، اور وہ تمام محرومیاں اور وہ تمام کمیاں جو گزشتہ ادوار میں شامل حال رہیں، خدا کرے کہ وہ آپ کے وسیلہ سے، آپ کے دیگر دوستوں کے وسیلہ سے، جو آپ کے ساتھی ممبران صوبائی اسمبلی ہیں، ان کے وسیلہ سے کوئی اس طرح کا پودا لگے جو ایک وقت آئے کہ ایک شجر سایہ دار بن کر سب کے لیے چھاؤں مہیا کرے، سب کے لیے پھل مہیا کرے، تاکہ ہم سب آپ لوگوں کی جو کیپیبلٹیز ہیں، جو آپ لوگوں کی قابلیتیں ہیں، ہم ان کو اپنی قوم کے لیے ایک بہتر سرمایہ جان سکیں۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ناظرین کے لیے اچھے پیغام لے کے آئیں گے۔ ناظرین، مجھے طارق سراج چودھری کو، پروگرام دا ٹروتھ ود طارق چودھری، اور میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے۔ آئندہ ایک اور پروگرام میں ایک اور مہمان شخصیت کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد۔